تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام کے رسالہ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی، اس کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اہل علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس آیت کے جز کا کچھ ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل علم کی بے انتہا فضیلت اور اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء ربانیین کا بہت بڑا مقام یوں سمجھیے کہ دین اسلام کے اندر رکھا ہے۔ انہی کے اندر سے ایک زبردست شخصیت جن کی ذات اور سیرت پر ہم روزانہ سلسلہ کرتے ہیں وہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اور سلسلہ ہمارا فیضان اعلیٰ حضرت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر روز ایک نئے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا موضوع انتہائی زبردست ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ گرا قدر خدمت ہے کہ آج تک یوں سمجھیے کہ امت کے لیے یہ اتنی زبردست ان کی خدمت، اتنا زبردست تحفہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ علماء اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، عوام اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت اور فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت اور فتاوی رضویہ شریف، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات پر مشتمل تحریر ہے۔ تو اس سے قبل کہ ہم اس موضوع پر کچھ بات کریں، آئیے ہمارے ساتھ شامل سلسلہ مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام میں فقہ کی کیا اہمیت ہے، فقہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا فضائل و برکات یہ دین اسلام میں وارد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ ہمارے عمومی طور پہ اس کو فقہ بولا جاتا ہے، لفظ فقہ ٹھیک ہے، تو یعنی کاف ساکن ہے، تو اس کے معنی جو لغت کے اندر ہیں وہ تو ہے سمجھ بوجھ، سمجھنا کسی چیز کو، اور جو شریعت کی اصطلاح میں جو دینی مسائل ہوتے ہیں اس کو فقہ بولا جاتا ہے، اور اس کی کافی ساری تعریفات کتابوں کے اندر کی گئی ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ کے اندر فقہ کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ علم سیکھنے کے لیے نکل جائیں۔ صحیح۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے، ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ فقہ حاصل کرتے، لیے تفقہ، دین کے اندر فقاہت حاصل کرتے، دین کا علم حاصل کرتے، پھر اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر آتے اور ان لوگوں کو ڈراتے، یعنی ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے جس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فقہ سیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ فقہ کو سیکھا جائے، دینی مسائل کو سیکھا جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرما دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقہ ایک جو دینی مسائل ہیں وہ ایک بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک جو فقیہ ہے، ایک دینی مسائل کا علم رکھنے والا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کے لیے اتنے زیادہ پریشانی کا سبب 1000 عابد نہیں بنتے جتنا ایک فقیہ عالم بنتا ہے جو دینی مسائل کا علم رکھتا ہے۔ پھر آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فقہ یعنی دینی مسائل سیکھنے سکھانا، اس کی ایک جو صورت ہے وہ ہے افتاء، جو ہمارے موضوع سے بھی تعلق رکھتی ہے، جس سے فتاوی رضویہ نکلا ہے، فتویٰ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو فتویٰ جو ہے یہ دینی کسی مسئلے کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، کہ اس کو مسئلہ بتانا، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فتوے کی نسبت قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقام پر اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی طرف کرے اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، کہ وہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ کہتے ہیں ہم اس کو، کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ سب مسجد اللہ کا گھر ہیں اور ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی طرف جب کعبۃ اللہ کو یا کعبہ شریف کو یا مسجدوں کو نسبت دی تو ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف 2 مقام پر فتوے کی نسبت کی، چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یستفتونک، اے محبوب یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل اللہ یفتیکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ فتوے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا۔ حضور بات لاتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، تو یہ ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوی نویسی کس برس کی عمر میں شروع کی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کی عمر ابھی مکمل 14 سال بھی نہیں ہوئی تھی، 10 شوال آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور 14 رمضان کے دن جبکہ ابھی 14 سال کے بھی آپ نہیں ہوئے تھے، آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، یعنی تمام ہی علوم سے آپ نے فراغت حاصل کی، جو مروجہ علوم تھے وہ سارے کے سارے حاصل کیے، اور حاصل کرنے کے بعد فوری اسی دن آپ نے ایک فتویٰ لکھا اور والد صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو والد صاحب نے جو ہے اس کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد جو ہے وہ اپنی مسند افتاء کر دی اور آپ کے ذمے فتوے دینا لگا دیا۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے یوں سمجھے کہ 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں جو آپ نے فتویٰ دیا پہلا، کہ ابھی آپ کی عمر 14 سال بھی نہ ہوئی تھی، وہ فتویٰ کس موضوع پہ تھا اور کیا فتویٰ، کیا سوال تھا اس کا، کیا جواب؟ سوال کی کنڈیشن تو بہرحال یہ ذکر نہیں ہے، لیکن موضوع جو تھا وہ رضاعت تھا۔ اچھا، رضاعت یعنی جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے متعلق آپ سے سوال ہوا اور آپ نے جو ہے اسے تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے اوپر جو آپ کا فقہی مقام ہے اس پر تو باقاعدہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر میں PhD بھی ہو چکی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی خصوصیات کے اوپر جو ہے وہ علماء نے پورے مقالے لکھے ہیں، میں چند باتیں اس میں سے ہی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی جو بڑی خصوصیات تھیں ان میں سے ایک
خصوصیت وہ للہیت ہے سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کے اندر اخلاص اور للہیت بہت زیادہ تھی. صحیح. بلکہ ایک مقام پر فتاویٰ رضویہ کے اندر ہے کہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے جو قیمت پوچھ لی کہ آپ کے فتوے کی قیمت کتنی ہوتی ہے, کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ تو اعلیٰ حضرت نے وقت بتایا کہ اتنا عرصہ میرے والد صاحب نے فتاویٰ دیے, دادا نے فتاویٰ دیے اور اب میں دے رہا ہوں, آج تک الحمدللہ کسی فتوے کا کوئی پیسہ ہماری طرف سے لیا نہیں گیا. سبحان. اس طرح کسی شخص نے سوال بھیجا تو آخر میں یہ لکھ دیا کہ علماء جو ہے وہ کسی کی رعایت نہ کریں اس معاملے میں. صحیح. تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے, فرمایا کہ اگر میرے لیے لکھتے تو ایک الگ بات تھی, لیکن علم والے جو ہیں وہ کسی کی رعایت کرتے ہوئے جواب نہیں دیتے ہیں, وہ ہمیشہ شریعت کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے جواب دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ فتویٰ دینا ایک بہت ہی مشکل کام ہے, اور یہ وہ معاملہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس سے دور بھاگا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے, ان کی زندگی کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی ان سے مسئلہ نہ پوچھے. اللہ, کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے, وہ جس کو مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس تک پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس بنا پر بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس سے بڑے گھبرایا کرتے تھے. لیکن بہرحال جس کے ذمے یہ آئے گا اور اس پر بعض صورتوں میں واجب بھی ہوگا تو اس نے یہ کام کرنا ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کے فتاویٰ میں للہیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنا ہے. دوسری بات, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کے اندر فیضان رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت جو ہے وہ آپ کے فتاویٰ کے اندر جھلکتا ہے. علماء نے اس بات کو لکھا کہ آپ کے یعنی ہر چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے, مفسر قرآن بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقی بھی ہیں, لیکن ان تمام کے اوپر جو چیز غالب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق غالب ہے. بلکہ ایک مقام پہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ آپ بڑی سختی کے ساتھ رد کیا کرتے تھے بعضوں کا. تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا سخت لکھتے ہیں, وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے منظور ہے, کیونکہ جتنی دیر یہ مجھے اور میرے والدین کو گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینے سے رکے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بات منظور ہے کہ مجھ پر گالیاں آئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی حد نہ کہا جائے. اسی طرح یہ تو ہو گئی اس حوالے سے بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے فتاویٰ کے اندر دلائل بے شمار ہوتے ہیں, حد درجہ دلائل آپ دیا کرتے تھے. ایک مسئلے کے اوپر سینکڑوں دلائل دیا کرتے تھے. ایک موضوع جو فتاویٰ رضویہ کے اندر کئی سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے, اس میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا سماع موتیٰ کے بارے میں کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے اس پہ ایک رسالہ بلکہ پوری کتاب تحریر فرمائی, حیات المواد فی سماع الاموات, کہ مردے جو ہے وہ مرنے کے بعد سنتے ہیں. اور اس میں آپ نے 365 دلائل دیے کہ جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ کچھ پتھر کی طرح نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی سماعت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بات آپ نے اپنے اس رسالے کے اندر سماع المواد کے اندر 365 دلائل کے ذریعے ثابت فرمائی. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تحقیق پر آتے تو تحقیق کی انتہا کر دیا کرتے تھے. آپ کا ایک رسالہ ہے حسن التعمم فی بیان حد التیمم, یعنی جو تیمم کی تعریف ہے وہ کیا ہے, یہ فتاویٰ رضویہ کی پوری ایک جلد پر مشتمل ہے. اور اس میں رسالے در رسالے اعلیٰ حضرت کے, اور اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں تیمم کی تعریف بیان کی کہ تیمم کی صحیح تعریف کیا ہے, فقہائے کرام کے مختلف اقوال کے اندر کس طریقے سے ہم مطابقت پیدا کر سکتے ہیں, کس تعریف کو ہم ترجیح دے سکتے ہیں, یہ بیان کیا. اس کے بعد آپ نے وہ چیزیں بیان کی کہ جس کے ذریعے سے تیمم ہو سکتا ہے. تو تیمم کے لیے فقہائے کرام نے جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے انہوں نے تقریباً 74 چیزیں لکھی, 74, کہ جن کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 74 چیزیں بیان کر کے اس کے اوپر مزید 107 وہ چیزیں بتائیں کہ جن کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور فقہائے کرام نے 58 چیزیں وہ لکھی کہ جن کے ذریعے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 58 چیزیں بیان کی اور اس کے بعد بیان کر کے
72 چیزیں مزید بڑھا کے بتایا کہ ان چیزوں سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کو بیان کر کے خود اپنی تحدیث نعمت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جامع بیان اس تحریر کے علاوہ میں نہیں ملے گا، یعنی جو ہم نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جدید مسائل آیا کرتے تھے اس کی تحقیق میں آپ جو ہے وہ یکتا ضمانت ہیں، آپ جیسا دوسرا کوئی نظر نہیں آتا کہ جو جدید تحقیقات کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثل ہو۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب شریف تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت یہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ نیا نیا آیا تھا، پہلے سکوں کے ذریعے، دینار کے ذریعے، چاندی وغیرہ کے اس کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اب اس کرنسی نوٹ کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی تو کس طرح ہوگی، اس کے ذریعے سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس طرح کی کافی سارے اس کے اوپر سوالات اٹھتے تھے کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو اس پر ہم کیا حکم دیں گے۔ تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے علماء ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ بات کہہ کے معذرت کر لی کہ علم علماء کی گردن پر امانت ہے، جواب نہیں دے پائے، انہوں نے معذرت کر لی کہ ابھی ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے 12 سوالات رکھے گئے، تو آپ نے فی البدی وہاں پر کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور جو 12 سوالات تھے ان کی تحقیقی جوابات دیے۔ علماء کرام نے اس مسئلے کو تسلیم کیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت کا جو ہے وہ اعتراف کیا، اور یہ وہ رسالہ ہے، وہ کتاب ہے کہ جو آج الحمدللہ جو پاکستان کی کئی یونیورسٹیاں ہیں اس میں شامل درس ہے، BA کے نصاب کے اندر الحمدللہ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اسی حوالے سے، یعنی جدید مسئلے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ درپیش آیا کہ انگریزوں نے کمپنی لگائی تھی روسر کی شکر کے بارے میں، نئی نئی شکر تھی، اور اس شکر میں جو ہے وہ اجزاء جو ہے وہ ہڈیاں وغیرہ استعمال کی جاتی تھی اس کی صفائی کے لیے، تو اب اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ علماء کرام کے درمیان بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4تھی جلد کے اندر ایک پورا رسالہ اس کا تحریر فرمایا جس میں شرعی دلائل کے ساتھ آپ نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ اس شکر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید آپ کے فتاوی کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے فتوے کے اندر حوالے جات بہت ہوتے ہیں، جس کو مصادر اور مراجع کہا جاتا ہے، کہ مختلف کتابوں سے حوالے نکال کر، مختلف کتابوں سے عبارتیں نکال کر اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں کے اپنے فتوے کے اندر لکھا کرتے تھے۔ اب اس کا اندازہ اسی کتاب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حیات المواد جو ہے، جس میں 365 دلائل اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 200 قول ذکر کیے ہیں اور 60 حدیثیں ذکر کی ہیں مختلف کتابوں سے، اور تقریباً 400 کے قریب جو ہے نا وہ حوالے حضرت نے ذکر فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ جو ہے وہ بہت سارے حوالے جات دیا کرتے تھے، بلکہ یہاں پر میں ایک بات آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو ہم تخریج کا نام سنتے ہیں، تخریج ہوتی ہے کہ حوالہ ہم نے ذکر کر دیا، تو تخریج کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی الروض البہیج فی آداب التخریج، کہ تخریج کے جو آداب ہیں اس کے حوالے سے یہ کتاب تھی۔ اس کتاب کو جب علماء نے ملاحظہ کیا تو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر اس فن میں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو جو مصنف ہے اس فن کا مجید ہے، اس نے اس فن کو ایجاد کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب جو علماء نے تحقیق کی عرب کے، تو جو نئی کتاب لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس پر کام نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی اس فن کے مجید تھے۔ تو تخریج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی مہارت تھی۔ اس طرح فتاوی رضویہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جس انداز میں سوال کیا جائے، جس زبان میں سوال کیا جائے اس زبان میں جواب دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اردو میں سوال کر رہا ہے تو اردو میں جواب ملے گا، پھر اگر اعلیٰ حضرت سے عربی میں سوال کیا جا رہا ہے تو عربی میں جواب ملے گا، فارسی میں ہے تو فارسی میں جواب ملے گا۔ اگر کوئی نظم میں سوال کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نظم کے اندر جواب دیا کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر اس کے نمونے موجود ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم کے اندر لوگوں کو جواب دیے ہیں، نظم میں جب سوال ہوا ہے تو آپ سے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے فتاوی، آپ سے جو سوالات کرنے والے ہیں، فتاوی طلب کرنے والے ہیں، ان میں عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں، اور ایک تعداد ہے علماء کی کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کیے۔
فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں ایک فہرست ترتیب دی گئی ہے جس میں 541 علماء کرام کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے مختلف مواقع پر سوالات کیے. اس طرح بے شمار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ کی خصوصیات ہیں جو بیان سے باہر ہیں. سبحان. اچھا حضور، آپ نے علماء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 541 نام جو ہے وہ مطلب ذکر ہوئے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی جات کے بارے میں علماء اس وقت کے یا علماء حرمین ان کا کیا کہنا تھا فتاوی رضویہ کے حوالے سے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی، ایک تو یہ تھی اس میں بات کہ آپ کے پاس فتاوی آتے تھے پوری دنیا سے. صحیح. اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو تمام اقطار ہند کے جتنے بھی اطراف تھے، وہاں سے برما سے چین، امریکہ، افریقہ وغیرہ سے آپ کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے، سوالات آیا کرتے تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ دیگر مشاغل کثیرہ و دینیہ کہ کار فتویٰ اس درجہ وافر ہے، یعنی دیگر جو میرے مشاغل ہیں اس کے علاوہ، دینی مشاغل، اس کے علاوہ جو فتوے کا کام ہے وہ میرے پاس اتنا ہے کہ 10 مفتیوں کے کام سے زیادہ ہے. سبحان. اور پھر اس کے بعد آپ نے کافی سارے شہر لکھوائے کہ یہاں سے حتیٰ کہ سرکار حرمین محترمین وہاں سے دونوں، یعنی مدینہ اور مکہ دونوں سے جو ہے وہ آپ کے پاس سوالات آیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہو جائے گا. اللہ. اتنے سوالات اعلیٰ حضرت سے ہوا کرتے تھے. تو علماء کرام نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بہار شریعت تصنیف فرمائی، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، یہ بہار شریعت کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو مسائل لکھے ہیں وہ مسئلے لکھے ہیں، دلائل نہیں لکھے. اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے کہ آج دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، اس کا مثل موجود نہیں ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی آپ کی بڑی تعریفیں کی فقہ کے بارے میں، آپ کی حدیث کے بارے میں. چنانچہ شیخ آدم بن جیری مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عرض کے ہم اثر ہیں، یہ جو عبارت اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے یہ ان کے فضل پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے جلیل القدر عالم ہیں. اور میں یہاں پر ایک عبارت آپ کے سامنے عرض کروں گا جو تمام عبارتوں کے اوپر بھاری ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حرم شریف کا کتب خانہ تھا، اس کے جو محافظ تھے شیخ اسماعیل بن خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کی تعریف فرمائی ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا مطالعہ کیا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ اگر ان کے فتاویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ. اور جو ان کے ساتھی تھے ان میں امام اعظم اعلیٰ حضرت کو شامل فرما لیتے. سبحان. اس طرح بڑے بڑے علماء کرام نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فتاویٰ ہیں ان کی تعریفیں بیان کی ہیں، مختلف اعتبار سے تعریفیں بیان کی ہیں. اور ڈاکٹر اقبال کا تو کہنا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ان کی نظیر فقہ کے اندر کوئی موجود نہیں. سبحان. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے جلیل القدر علماء اور شخصیات نے کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف بیان کی. یہاں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے تصنیف کردہ رسالہ تذکرہ امام احمد رضا سے میں ایک بات میرے ناظرین کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا. وہ یہ صفحہ نمبر 18 پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. اچھا، یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک آپ نے لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جا سکا. جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا. اللہ اکبر. اور یہاں بھی علماء نے فرمایا کہ آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عشق و محبت تھی کہ آپ نے اپنے فتاویٰ کو منسوب بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اسی لیے اس کا نام رکھا العطایا النبویہ. اور فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ فتاوی رضویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات سنیے 21,656 ہیں. 21,656 صفحات ہیں. کل سوالات و جوابات کی تعداد اس کے اندر 6,847 ہے. 6,847. اور کل رسائل جو اس فتاوی کے اندر ہیں
وہ یہ 206 کے قریب جو ہے وہ رسالے اس فتوے کے اندر موجود ہیں. تو بتائیے کتنی اہم یہ سمجھے کہ فتویٰ رضویہ شریف ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ دارالافتاء میں ہوتے ہیں الحمدللہ، تو آپ فتویٰ کے جوابات لکھتے ہیں، دیگر علماء کرام مفتیان کرام جوابات لکھتے ہیں، تو فتویٰ رضویہ شریف کو آپ نے ایک پریکٹیکل اس کے اندر کیسا پایا؟ فتاوی رضویہ کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ اس کے بغیر چلنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. بلکہ سراج الفقہا علامہ سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر گزرے ہیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جن مدارس سے پڑھا تو وہ مدارس وہ تھے کہ جہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں کی جاتی تھیں. تو یہ بہت زبردست علم میراث یعنی جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں اس کے ماہر تھے. تو ان کے ذہن میں اعلیٰ حضرت کی مخالفت بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بس ایسے ہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میراث کے ایک مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ مجھے مشکل پیش آ گئی، بہت مشکل پیش آ گئی. اور یہ بڑے یعنی یوں کہہ لیں کہ پاک و ہند کے میراث کے اندر وراثت کے اندر اعلیٰ حضرت کے بعد کے چند علماء کے بعد صف اول کے عالم تھے. یہ سراجی انہی کی کتاب؟ نہیں سراجی ان کی نہیں، وہ پرانے بزرگ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ الجھ گیا. اب میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کے اندر جو ہے وہ نامور مدارس کے اندر وہ مسئلہ لکھ کے بھیجا کہ اس کا جواب دیا جائے. بولے ہر جگہ سے جو جواب آتا وہ ایک دو کتابوں کے حوالے سے مجھے بھیج دیا جاتا. صحیح. اب کسی سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، بریلی شریف بھی بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے بریلی شریف جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی یہ مسئلہ یوں ہے، اس کے اندر مجھے یہ اشکالات ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب لکھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں جواب پڑھتا گیا میری آنکھوں سے جو ہے وہ پردے ہٹتے چلے گئے. سبحان اللہ. اور جب پورا کیا تو اعلیٰ حضرت کی عظمت جو ہے وہ میرے دل کے اندر بیٹھ چکی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی عظمت کا تذکرہ کیا کرتے. تو معلوم ہوا کہ فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی وہ موجود ہے مسئلہ. فتاوی رضویہ کے بغیر چلنا بہت مشکل ہے. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ کون سا مسئلہ جو ہے جس پر فتویٰ دیا جائے گا، ان کے درمیان کس طریقے سے ہم ہر ایک کے مسئلے کو کس جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ کے اندر ہمیں بیان کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرف آخر ہیں. جو آپ نے فرما دیا اس کے بعد ہم کہیں آگے نہیں جائیں گے. ہاں ان کی تحقیقات کی روشنی میں آگے بڑھیں ایک الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے ہم نے چلنا ہی نہیں ہے. تو فتاوی رضویہ ہمارے یہاں پہ سب سے اول درجہ رکھتا ہے کہ اسی کے ذریعے ہمارے فتاوی یہ جاری ہوتے ہیں. یعنی جو مسائل اس کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو اسی کے ذریعے ہم نے فتویٰ دینا ہے. یا جو اصول و ضوابط اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر یا اپنی دیگر تصنیفات کے اندر، اسی کا سہارا لے کے دارالافتاء کو چلایا جاتا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چاہے وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، اس کا آخری بند یہ ہوتا ہے کہ یہ جو امام احمد رضا ہیں یہ قلم کے شہنشاہ ہیں. اور اسی کے ذریعے یہ لوگ بھی فتاویٰ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سب سے اولین ترجیح بلکہ اعلیٰ حضرت یوں سمجھے کہ حرف آخر اپنا ہے. یقیناً یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیم ہے. آپ کے شہزادے کا پہلا بیان تھا، اس کے اندر جو آپ نے چند مدنی پھول امیر علیہ سنت نے اپنے شہزادے الحاج ابو اسید عبید رضا اتاری سلم الباری کو ارشاد فرمائے، اس میں فتویٰ رضویہ کے حوالے سے چند معاملات ہیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فتویٰ رضویہ شریف کے حوالے سے مفتیان کرام جمع ہوتے ہیں، آپ کے ارشادات کیا فرماتے ہیں فتویٰ رضویہ کے حوالے سے؟ دیکھیں صرف شہزادوں کو ہی اس بات کی تنبیہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو درس نظامی کیا جاتا ہے اس کے بعد درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ ہوتا ہے. فقہ کے اندر جو ہے وہ مہارت دلائی جاتی ہے. تو اس میں لازمی ہے ہر اسلامی بھائی کے لیے جو بھی تخصص فی الفقہ کرے گا وہ فتاوی رضویہ مکمل پڑھے گا. یعنی اس نے فتاوی رضویہ مکمل پڑھنا ہے، یا یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں کے اندر کہ دارالافتاء اہل سنت میں فتویٰ لکھنے کے لیے قدم ہی وہ رکھ سکتا ہے جس نے فتاوی رضویہ شریف کا پورا مطالعہ کیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں وہ امیر اہل سنت ہی کی دی ہوئی ہیں، اور علماء کرام اس بات کا اقرار کرتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور شریف جو پاک و ہند کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اہل سنت کا، یہاں کے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پڑھاتے نہیں بلکہ پلاتے ہیں. تو ہمارا جو حرف آخر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت اتنی زیادہ پیدا کی گئی ہے. یہ اتنے سارے دنوں سے فیضان اعلیٰ حضرت کا جو بیان ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا فیضان امیر علیہ سنت. بلکہ یہاں پہ میں مجھے نگران شورا کی یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے
کہ امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. صحیح. ہماری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کو ہم آئیڈیل بنائیں کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے آئیڈیل ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ ہمیں امیر اہل سنت کو دیکھنا چاہیے. سبحان. ہم امیر اہل سنت کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو خود بخود ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بناتے چلے جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں, کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلتے ہیں, تو ویسے ہی ہم نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کا فیضان ہے کہ آپ ہی فتاوی رضویہ کی ترغیب دلاتے رہے, اور اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ اس بات پر آپ نے خاص طور پہ جو مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ فتاوی رضویہ کو مکمل پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. حضور کچھ آخر میں چند منٹیں رہ گئی, ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. کچھ اہم فتاوی جات جو اس حوالے سے کچھ اگر ہوں تو ارشاد فرمائیے کہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی تو بہت سارے تحریر فرمائے, بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بات شامل سلسلہ کرتا ہوں کہ فقہ کے موضوع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 کتب لکھی. جی ہاں, 150 کتب تحریر فرمائی ہے فقہ پر, اور اصول فقہ پر الگ دیگر کتابیں ہیں. تو کچھ اہم فتاوی جات جو آپ سمجھتے ہو دور جدید کے حوالے سے, یہ یوں ہی کچھ فتاوی جو ہوں ارشاد فرمائی اس حوالے سے. فتاوی رضویہ تو پورا کا پورا اس حوالے سے شاندار ہے کہ اس میں یعنی ہمارے اساتذہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی ہے نا اس میں کہیں پہ بھی آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا. صحیح. کہ اس کے درمیان کہیں ٹکراؤ ہوتا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہو کہ جو کسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو اس سے رجوع کرنا پڑا ہو, ایسا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت پوری تحقیق کے ساتھ اچھی طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد, مسئلے کو سمجھنے کے بعد اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے. جب تک آپ کے سامنے ایک فتاوی کی خصوصیت ہے اور طریقہ کار ہے کہ آپ اس وقت تک اپنا مسئلہ تحقیقی بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کی اس کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے. اگر کوئی مسئلہ محقق نہیں ہے آپ کے سامنے تو آپ یوں بیان کر دیا کرتے تھے کہ فلاں 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 کتاب کے اندر اس مسئلے کو یوں بیان کیا گیا ہے. صحیح. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو فتاوی ہیں وہ تمام کے تمام اسی خصوصیت کے حامل ہیں. تو فتاوی رضویہ یا اعلیٰ حضرت کی ایک اور شاندار تصنیف جد الممتار کے نام سے جو ہمارے المدینۃ العلمیہ نے تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے, جو شامی مشہور و معروف کتاب ہے رد المختار, اس کے پر اعلیٰ حضرت کی تعلیقات ہیں, وہ بھی قابل مطالعہ ہیں. تو جو اسلامی بھائی فتاوی رضویہ پڑھ سکتے ہیں وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں, اور جو مدنی اسلامی بھائی ہیں جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ جد الممتار کو بھی اپنے مطالعے کے اندر لے کر آئیں. اور یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا, نگران شورا نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کم از کم فتوی رضویہ شریف کو گھر کے اندر رکھیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکات اور ثمرات جو ہے نا وہ آپ خود دیکھیں گے. یہ فتوی رضویہ شریف پوری جب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جو یوں سمجھے کہ اس سے قبل جو چلتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فتوی رضویہ شریف کو پورا جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو فتوی رضویہ شریف خریدنے کی بھی نیت کریں, اسے اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اسے پڑھیں بھی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی وہ مجلس جو مدنی علماء پر مشتمل ہے المدینۃ العلمیہ, یہ اس پر کوشش کر رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف فتاوی جات کو, وہ رسائل کے جو فتاوی رضویہ شریف میں شامل ہیں اسے تسہیل کر کے, ایزی کر کے اور اس کی تخریج کر کے یہ یوں سمجھے کہ بیان کیا جائے. لہٰذا اس پر کئی رسالوں پر کام ہو چکا ہے, کئی رسالے منظر عام پر بھی آ چکے ہیں, اور مزید انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. وی سی ڈی بھی موجود ہے, سافٹ ویئر جو ہے جی سافٹ ویئر وی سی ڈی بھی موجود ہے فتاوی رضویہ شریف پر, جس کے اندر سرچ کا آپشن اور دیگر تمام آپشنز جو ہیں وہ ہیں. اس کو لیجئے, دیکھیے, آپ ورڈ ٹائپ کریں گے تو جہاں جہاں پر وہ ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ساری کی ساری مطلب فتاوی جات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائیں گے. دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, آپ بھی کوشش کیجیے, ہمت کیجیے اور لیجیے. آخر میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ چند منٹیں رہ گئی ہیں, ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، حشر تک جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا، فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھے پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا